جن کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں وہ کیسے اپنا گول، اپنی منزل کو کیسے طے کر سکتے ہیں اور اپنا گول کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو مدد دیتے ہیں آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی مدد دہ ثابت ہوتی ہے جن کو آپ یوز کر کے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ان اسٹریٹجیز کو، ان سٹیپس کو دیکھیں گے کہ کن سٹیپس اور کن کن لوگوں کی مدد سے آپ اپنے گول کی طرف، جن کا بگ گول ہوتا ہے، لانگ ٹرم گول ہوتا ہے، وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ گول کے لیے سب سے پہلے، جن کا بڑا گول ہوتا ہے ان کے لیے سب سے پہلے کنٹینیوسی، مسلسل طور پہ محنت چاہیے ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کہ انہوں نے محنت نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی جو منزل کی طرف جو روانگی ہے وہ مسلسل طور پہ جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آج کام کر لیا، کل جو ہے سستی ہو گئی، یا کل کام چھوڑ دیا پھر پرسوں سٹارٹ کر لیا۔ نہیں، جو کام آپ نے اپنی منزل کے لیے تعین کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس منزل کے جو آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے، اور جن ڈے میں جو آپ نے کام طے کر کے رکھا ہوا ہے، یار اس دن یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس کے بندے کے ذمہ یہ کام لگانا ہے، تو آپ نے اس ٹائم کے اوپر وہ کام کرنا ہے اور وہ مسلسل طور پر آپ نے اس راستے کے اوپر گامزن ہونا ہے۔ اور نمبر 2، اپنا گول جو ہے وہ سیٹ کرنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے گول کو سیٹ نہیں کریں گے، اپنی منزل کو جو ہے وہ تعین نہیں کریں گے، اس کو ہینڈ ریٹن فارم میں نہیں لکھیں گے اور اپنا وے نہیں بنائیں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کی منزل جو ہے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے اس کے لیے کن کن لوگوں کی صلاحیتوں کی آپ کو ضرورت ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مدد دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ہینڈ ریٹن فارم میں لکھ لینا، اور لکھ کر آپ نے پھینک نہیں دینا اس کو۔ آپ نے یا تو جہاں آپ سوتے ہیں وہاں آپ نے دیوار پہ جو آپ کی وال ہوگی وہاں پہ لگا دینا، تاکہ جب بھی آپ سوئیں اور اٹھیں وہ آپ کے سامنے نظر آئے، یا تو پھر آپ پیپر کو آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھنا ہے۔ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہونے لگے، کہیں پہ بھی ڈی موٹیویٹ ہوں، تو آپ اس پرچی کو نکالیں، اس پیپر کو نکالیں اور اس کو دیکھیں، اور جو وہ پیپر ہے وہ آپ کو لازمی طور پر موٹیویٹ کر دے گا۔ پھر آپ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے۔ اور مسلسل طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، لرننگ کرنی ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے سیکھنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کہیں پہ گر بھی آتے ہیں، کیونکہ جن کے منزلیں بڑی ہوتی ہیں، جن کے گولز بڑے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ آگے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، تو آپ کے جو راستے میں بہت ساری اڑان آئیں گی، مشکلات آئیں گی، بہت سارے چیلنج آئیں گے جس کو آپ کو فیس کرنا ہوگا اور پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور جو اپنے ارد گرد کا جو نیٹ ورک ہے، جن لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کی جو سلیکشن ہے آپ نے خود کرنی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو میری منزل کی طرف جو گامزن ہونا چاہ رہے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کیا وہ پوزیٹیو ہے، کیا وہ مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں ہر وقت، یا وہ مجھے ڈی موٹیویٹ تو نہیں کر دیں گے۔ تو یہ جو آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے، جو آپ کے ارد گرد کی جو محفل ہے، جو جن لوگوں کے بیچ میں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ان کا وہ تعین کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ان کا تعین صحیح طرح سے کر پائے تو آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور بہت ساری مشکلات آپ کی ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے وہ جو تعین آپ کی نیٹ ورکنگ کا ہے، جو آپ کی محفل کا تعین اگر غلط ہو گیا، یا اس میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جو نیگیٹو سوچ رکھتا ہو، تو وہ آپ کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ رکھے گا، وہ کام بھی ایک تو پراپر طور پہ نہیں کر پائے گا اور آپ کو بھی کام کرنے نہیں دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کا ٹائم کا ضیاع ہوگا، آپ کا وقت برباد ہوگا، اور آپ کا جو منزل کا گول ہے وہ دن بہ دن دور ہوتا جائے گا، بجائے قریب آنے کے وہ دور ہوتا جائے گا۔ اور نیکسٹ سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر وقت ان لوگوں کی ایگزامپل، ان لوگوں کی ہسٹری دیکھتے رہنا ہے، ان لوگوں کو دیکھتے رہنا ہے جو لوگ اپنی منزلوں پہ کامیاب ہو گئے، جن لوگوں نے بڑے گولز طے کیے تھے اور ان کو اچیو کر لیا۔ ان لوگوں کی جو سٹوریز ہیں، ان لوگوں کے جو سفر ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے اور بار بار ان کو اینالائز کرنا ہے، یار کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے فالو کی تھی، کون کون سے سٹیپس ہیں جہاں انہیں مار لگی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھ گئے۔ اور پھر جو ہے آپ نے وہ یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جو آپ کی منزل ہے نا، آپ نے اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ جب آپ کے سامنے اس منزل نقشہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کا محنت کرنے میں دل لگے گا، پھر آپ جو ہے اس کے لیے اور زیادہ محنت کریں گے۔ اگر آپ جو ہے اس کی منزل کو سوچیں گے نہیں، ویژوائزیشن نہیں کریں گے، یار اس منزل پہ پہنچ کر مجھے کیا ملے گا اور میں کیسا ہوں گا اور میرے پاس کیا کچھ ہوگا، جب آپ ویژوائزیشن نہیں کرتے تو آپ اس منزل کو نہیں حاصل کر سکتے۔ جس انسان نے ویژوائز کر لیا، یار یہ منزل ہے اور اس منزل پہ پہنچ کر مجھے یہ ملے گا، یہ میری کمپنی ہوگی، اس میری کمپنی کے اندر اتنے ورکرز ہوں گے، یہ کام ہو رہا ہوگا، یہ کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ ویژوائزیشن سب سے پہلا پروسیس ہے۔ اگر آپ ویژوائزیشن
विजुअलाइजेशन करना सीख जाएंगे, अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाएगी, जब आप अपने गोल को विजुअलाइज कर पाएंगे तो आपकी मंजिल को पार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, अगर आप बाहिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपको बार बार मोटिवेट रखेगी, आपको वो नक्शा याद दिलाएगी, यार मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा तो मुझे क्या कुछ मिलेगा। तो ये कहते हैं ना कि इंसान जो है वो दुनिया की मेहनत में जब लगता है तो वो अपना देखता है, यार मैं बंगला ले लूंगा, मैं गाड़ी होगी, गाड़ियाँ होंगी, मेरे नीचे इतने काम करने वाले वर्कर्स होंगे, मेरे घर में मुलाजिम होंगे, हजारों करोड़ डॉलर में कमा लूंगा। तो जो वो सोच होता है, जो विजुअलाइजेशन होती है वो इंसान के आगे होती है तो इंसान आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह जो है आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा तरोताज़ा रहती है, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी आपकी जब तक मेंटेन होती है तो आप उस काम को जो आप कर रहे होते हैं, अपने गोल की तरफ गामजन होते हैं, वो आप अच्छी तरह सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आपकी एनर्जी जो है आप वीक हुए, आपकी एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपके साथ क्या होगा कि आप अपने गोल्स में कमज़ोर हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।